ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ اسلام کے 5 عظیم ترین حکمرانوں کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، یہ لسٹ میں نے اپنے ذاتی مطالعے اور ریسرچ کے ساتھ تیار کی ہے۔ اگر کوئی نام غلطی سے میرے سے چھوٹ گیا ہو تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ یہاں اس بات پر غور کر لینا ضروری ہے کہ حکمران اور سپہ سالار میں فرق ہوتا ہے۔ سپہ سالاروں کے بارے میں ہم ایک ویڈیو اپنے اس چینل پر کچھ دن بعد اپلوڈ کر دیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ اگلے آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں، اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیجئے۔ چلیے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، مسلمانوں کے لیے بات فخر ہونی چاہیے کہ ان کی تاریخ میں کئی عظیم ترین حکمران گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں اسلام کا جھنڈا سر بلند کیا۔ ان حکمرانوں میں سے ہماری لسٹ کے مطابق 5واں نمبر سلطان سلیمان خان القانونی کا تھا۔ سلطان سلیمان خان قانونی سلطنت عثمانیہ کے 10ویں حکمران تھے۔ آپ کے والد سلطان سلیم خلافت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ نے بھی اپنے والد کے ساتھ مل کر بہت سی جنگیں لڑیں، اور جب ان کی وفات ہوئی تو 30 ستمبر 1520 کو تخت نشین ہوئے اور یورپ میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ کے عظیم ترین کارناموں میں سے ایک موہات کی جنگ ہے، جس میں 2 گھنٹوں میں پورا کفار کا لشکر ختم کر دیا گیا اور مسلمانوں کو ایک عظیم کامیابی ملی۔ ایسی کامیابی جو آج سے پہلے کسی کو نہ ملی تھی، وہ سلطان سلیمان کے سر لکھی گئی۔ آپ نے نہ صرف فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا بلکہ سلطنت میں بھی بہت سا استحکام پیدا کر دیا۔ آپ کے ہی دور میں سلطنت اپنے مکمل عروج تک پہنچ چکی تھی۔ آپ کے دور کے بعد کئی سلطان ایسے آئے جن کی وجہ سے سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ آپ کے دور میں عثمانیوں کی صفویوں کے ساتھ جنگیں جاری رہیں، اور ان جنگوں میں بھی آپ کو کافی حد تک کامیابی حاصل ہوئی۔ آخرکار آپ 1566 کو ہنگری کی مہم پر روانہ ہوئے اور راستے میں ہی آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کو سلیمان مسجد میں دفن کیا گیا جو کہ استنبول میں واقع ہے۔ چوتھے نمبر پر آتے ہیں سلطان محمود غزنوی۔ سلطان کا لقب پانے والے آپ پہلے مسلمان حکمران تھے۔ آپ 971 عیسوی کو غزنی افغانستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا مکمل نام یمن الدولہ ابو القاسم محمود بن سبکتگین تھا۔ آپ کے والد سبکتگین تھے۔ ہرنی اور سبکتگین کی کہانی تو آپ نے ضرور پڑھی ہوگی۔ آپ کے عظیم ترین کارناموں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور ہر حملے میں کامیابی حاصل کی۔ آپ نے سومناتھ کے مندر کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ آپ کے دور میں ہی شہر غزنی دنیا کے امیر ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ آپ نے 102 عیسوی سے لے کر 130 عیسوی تک سلطان کی حیثیت سے حکمرانی کی۔ آخرکار آپ 130 عیسوی کو وفات پا گئے۔ آپ کو غزنی شہر میں ہی دفن کیا گیا۔ دوستو، تیسرے نمبر پر آتے ہیں امیر تیمور۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر دنیا کے 10 شفاق ترین بادشاہوں کا نام لیا جائے تو ان میں سے ایک نام امیر تیمور کا بھی ہوگا۔ لیکن امیر تیمور تھے تو مسلمان ہی، وہ حافظ قرآن بھی تھے۔ ہمیں ان سے اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن ہمیں ان کے خلاف تو نہیں ہونا چاہیے۔ امیر تیمور 1336 میں موجودہ ازبکستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک ترک قبیلے برلاس سے تھا جس کا چنگیز خان کے خاندان سے قریبی تعلق تھا۔ آپ نے 1370 سے لے کر 1405 تک حکومت کی اور اس کے درمیان خوارزم، کاشغر اور عثمانیوں پر حملہ کیا اور تمام جنگوں میں فتوحات حاصل کی۔ آپ کا شمار دنیا کے 5 عظیم ترین حکمرانوں میں بھی ہوتا ہے۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے چوتھے حکمران سلطان بایزید کو شکست دینے کے بعد چین پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن قدرت نے انہیں وقت نہ دیا اور آپ 1405 میں ہی وفات پا گئے۔ آپ کو سمرقند میں دفن کیا گیا۔ دوستو، دوسرے نمبر پر آتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی۔ آپ 1137 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ آپ کی حکمرانی 1174 سے لے کر 1193 تک تھی۔ آپ نسلاً کرد تھے اور آپ کا تعلق کردستان سے تھا۔ پہلے پہل تو آپ نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد آپ ان کے تخت پر براجمان ہوئے اور پھر مسلمانوں کے لیے بہت سے کارنامے کیے، جن میں سے ایک بیت المقدس کی فتح ہے۔
جب رونالڈ نے مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور اپنی بہت سی فوج لے کر ان کی طرف روانہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی ہی تھے جنہوں نے جواں مردی سے اس کا مقابلہ کیا اور اسے بدترین شکست دے کر اس کا اپنے ہاتھوں سے سر کاٹ دیا۔ اس کے بعد 7 ہی دنوں کے محاصرے کے بعد انہوں نے بیت المقدس کو بھی فتح کر لیا اور ان سب کو امان دے دی۔ اس کے بعد کفار کے صلیبی لشکر کو بھی پے در پے شکستیں دی اور انہیں واپس یورپ کی طرف بھگا دیا۔ آخر کار آپ 56 سال کی عمر میں 1193 میں وفات پا گئے۔ آپ کو دمشق میں دفن کیا گیا۔ دوستو پہلے نمبر پر آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 584 عیسوی کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قریش قبیلے سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت 634 عیسوی سے لے کر 644 عیسوی تک تھا۔ آپ نے اس دور میں عدل و انصاف کی وہ مثال قائم کی جو دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ملتی۔ آپ کے دور میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئی، جس میں ایران، عراق، فلسطین، بحرین، آذربائیجان اور آرمینیا جیسے علاقے شامل تھے۔ آپ نے اسلامی حکومت کو صوبوں میں تقسیم کر دیا۔ ہر صوبے میں تقریباً 10 ضلع رکھے گئے۔ مسلمان حکومت کو صوبوں میں تقسیم کرنے کی وجہ سے عوام کے مسئلے حل ہونے لگے۔ مجلس شورا ان صوبوں کے گورنر مقرر کرتی۔ آپ ہی کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے اس قدر وسیع ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کو ایک ویڈیو میں سمایا نہیں جا سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کو ایک ویڈیو میں سمانا اس کے مترادف ہوگا کہ اگر ایک سمندر کو ایک برتن میں ڈال دیا جائے۔ آپ واقعی میں اسلام کے عظیم ترین حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ آپ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ آخر کار 644 عیسوی میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں ان سب میں سے کسی پر بھی تفصیلی ویڈیو بنائی جائے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر دیجئے۔ ہماری اگلی ویڈیو تاریخ اسلام کے 5 عظیم ترین سپہ سالاروں کے بارے میں ہونے والی ہے، تو اس ویڈیو کو جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیجئے۔ بیل کا آئیکن دبانے سے آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ دوستو آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔